السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الصوم کو ختم کریں گے اور کتاب التراویح شروع ہوگی۔ کتاب صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح کا بیان۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور یہ راحہ سے نکلا ہے، راحہ کے مادے سے، اور روٹ ورڈ ہے روح، را واو ہا۔ اور کیونکہ نماز ادا کرتے وقت، یہ والی نماز ادا کرتے وقت عموماً لوگ 2 یا 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، ذرا ریسٹ کرتے تھے، اور اس کا کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایک ٹائم پیریڈ متعین تھا ریسٹ کا، یہ 2 منٹ 5 منٹ ڈپینڈنگ کہ کتنا وقفہ ہے اور کتنا دیر قیام کرنے کا ارادہ ہے، تو اس لیے اس کو تراویح کہا جانے لگا۔ اور دراصل یہ تہجد، قیام اللیل یا رمضان میں کیا جائے تو قیام رمضان ہی ہے۔ اور نماز تراویح باجماعت پڑھنا جائز ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اکیلے ادا کرنے سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کا بھی اہتمام فرمایا تھا، اور ریگولر صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں لوگوں کو شوق دیکھ کر ان پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور نماز تراویح ادا کرنے کے لیے عورتیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے ایک الگ امام بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تھا تو مرد حضرات کے لیے ابی بن کعب اور عورتوں کے لیے سلیمان بن ابو حثمہ کو مقرر کیا تھا۔ اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو قیام رمضان کے لیے تاکید کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آدمیوں کی خاطر ایک امام اور عورتوں کی جماعت کے لیے دوسرا امام مقرر کیا تھا۔ اب کیونکہ حالات بالکل فرق ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یعنی مسجدیں جو ہیں ان کے ہال بہت اب بڑے اور فرق ہال ہوتے ہیں مرد اور عورتوں کے لیے، پھر یہ جو ساؤنڈ سسٹمز اتنے ڈیولپ کر گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ہی امام کے پیچھے مرد اور عورتیں پڑھ لیتے ہیں نماز۔ اور تراویح کی تعداد جو ہے یہ 11 رکعت مسنون ہے، اور اس تعداد میں کمی بیشی کوئی اگر اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو مسنون تعداد ہے وہ یہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ 7، 9 اور 13 وطر پڑھتے، البتہ آپ 7 سے کم اور 13 سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ نماز تراویح میں کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ مزمل کی مقدار آیات تلاوت کی ہیں، جس کی صرف 20 آیات ہیں، اور 20 بھی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور کبھی آپ 50 آیات ایک رکعت میں پڑھتے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے رات کے وقت یعنی نماز تہجد میں 100 آیات کی مقدار تلاوت کی تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایک واقعہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران پڑھ ڈالیں، اور نہایت آہستگی اور ٹھہر ٹھہر کر آپ نے یہ آیات پڑھیں ان تینوں صورتوں کی۔ تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسان اکیلا ہو یا پھر وہ امامت کسی ایسی جماعت کی کروا رہا ہے کہ جو کہ اس کی ہم خیال ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ قیام لمبا ہوگا اور وہ اپنے شوق سے آئے ہیں اور اس کی مشقت محسوس نہیں کرتے، تو پھر وہ لمبا قیام کروا سکتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود اعتدال کو ضرور سامنے رکھے
اور اگر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوں، بوڑھے، بیمار، کمزور، عورتیں، بچے، تو پھر تو ضرور ان کا بھی لحاظ کرے، ان کی رعایت کرے۔ اور پھر یہ کہ پوری رات قیام کرنا جو ہے وہ انتہا پسندی ہے، اور اس میں کچھ رات آرام بھی کرے اور کچھ رات قیام کرے۔ تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک کا وقت ہے، اور اگر کسی کو توفیق ملے تو اس کو رات کے آخری حصے میں ادا کرے، کیونکہ ایسا کرنا افضل ہے۔ اور اگر رات کے پہلے حصے میں باجماعت قیام اللیل میسر آ رہا ہے تو بعض علماء کے نزدیک آخری حصے میں اکیلا اٹھنے سے باجماعت بہتر ہے۔ یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باجماعت کو ترجیح دے، کیونکہ ایسا کرنے سے پوری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ اور تراویح جو ہے اس کو ادا کرنے کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ کوئی 13 رکعتیں ادا کر سکتا ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہو کہ پہلے 2 نفل جو ہیں، پہلی 2 رکعتیں وہ ہلکی ہوں، اور بعض نے کہا ہے کہ یہی عشاء کی سنتیں ہوں گی، اور یا پھر نوافل ہی ہو سکتا ہے لیکن ہلکے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد والی 2 رکعتیں سب سے طویل ہوں، پھر اس کے بعد اس سے 2 رکعتیں کچھ کم، پھر اس سے بعد اس سے کچھ 2 رکعتیں مختصر، پھر اس کے بعد مزید کچھ 2 رکعتیں مختصر، اور پھر مزید کچھ 2 رکعتیں مختصر، اور آخر میں ایک وتر پڑھ لیا جائے۔ اس انداز سے یہ 13 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں 13 رکعتوں کا کہ 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد 5 وتر لگاتار پڑھ لیں۔ 5 وتر ادا کرنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ پھر اسی طرح سے 11 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر آخر میں ایک وتر پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح سے 3 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 3 وتر آپ نے پڑھنے چاہے تو آپ 3 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ وتروں کا طریقہ جو ہے وہ آپ کتاب الصلاۃ میں پڑھ بھی آئے ہیں۔ کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام رمضان، فضیلت اس کی جس نے قیام کیا رمضان میں، مراد ہے رات کا قیام۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے رمضان کے لیے، من قامہ ایماناً، جس نے قیام کیا اس میں ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے معاف کر دیے جائیں گے گزشتہ پہلے ہو چکے ہوئے گناہ۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے معاف کر دیے جائیں گے جو پہلے گناہ ہو چکے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، والناس علی ذالک، اور انسان اسی معاملے پر رہے یعنی قیام کرتے تھے۔ ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، اور معاملہ اسی طرح رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وصدرا من خلافت عمر رضی اللہ عنہما، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس کے ابتدائی دور میں بھی یہی حال رہا کہ لوگ جو ہیں وہ خود قیام کیا کرتے تھے، کچھ گھروں میں کرتے تھے، کچھ رات کے اول حصے میں کرتے تھے، مساجد میں کرتے تھے،
ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے، کہیں 4 لوگ کر رہے ہیں، کہیں 6 لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے امام نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تو امام نسائی کہتے ہیں کہ بعض روایات میں گزشتہ گناہوں کے ساتھ آئندہ گناہوں کی معافی کا بھی ذکر ہے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ اہل بدر کے متعلق فرمایا کہ آج کے بعد تم جو عمل بھی کرو گے میری طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا آنر ہے اور بہت بڑی کلینزنگ ہے۔ انسان پورا مہینہ جب قیام کرتا ہے اور قرآن سنتا ہے تو یہ ایک ایسی روح کی کلینزنگ ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ اور حدیث کے آخر میں ابن شہاب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس طرح باجماعت تراویح کی نماز کا باقاعدہ لگاتار اہتمام نہیں کیا گیا، اور اسے عمر رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا تھا۔ وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد۔ یہ جو عبد الرحمن بن عبد القاری ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات رمضان میں مسجد کی طرف۔ فإذا الناس، تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں اوزاع ٹولیوں میں ہیں، متفرقون متفرق منتشر، اوزاع ٹولیاں، کسی یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بندھ جانا، کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہو جانا، اور جیسے ہے نا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ مجھے روک کے رکھ۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب وہ اپنے لشکروں کی وہ ساری انسپیکشن کے لیے نکلے تھے تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہے۔ تو بیسیکلی کسی ایک جماعت میں رک کے رہنا۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، ویصلی الرجل فیصلی بصلاتہ الرہط، اور کوئی جو ہیں وہ کسی کے پیچھے ایک گروہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، انی ارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یعنی میرا یہ خیال ہے، لو جمعت ہؤلاء، اگر میں جمع کر دوں ان سب کو، علی قارئ واحد، ایک ہی قاری کے پیچھے، لکان امثل، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ثم عزم، پھر انہوں نے ارادہ کر لیا، فجمعہم، اور ان سب کو جمع کیا، علی ابی بن کعب، ابی بن کعب کے پیچھے۔ ابی بن کعب آپ کو یاد ہوگا کہ صرف قاری نہیں تھے بہت اچھے، بلکہ قرآن کا علم بھی بہت اچھا رکھتے تھے۔ یہ وہی ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون ہے، تو انہوں نے عرض کی تھی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ایک اور رات نکلا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے اپنے ایک ہی امام کے پیچھے۔ قال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نعم البدعۃ ہذہ، یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر ہے، والتی ینامون عنہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس وقت سو رہے ہیں، افضل من التی یقومون، وہ افضل ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں۔ یعنی کیونکہ تہجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سو کے اٹھا جائے اور نیند توڑ کے اٹھا جائے اور اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے۔ یرید آخر اللیل، تو اس سے مراد ان کی تھی رات کا آخری حصہ۔ وکان الناس یقومون اولہ، اور جب کہ لوگ جو ہیں وہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اس نماز کو اتنا تاکید کے ساتھ نہیں پڑھوایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر یہ فرض کر دی جائے اور پھر لوگ اس فرض کو نبھا نہ سکیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، شریعت میں اب کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تھی،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اپنا کر دکھا دیا تھا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، لیکن ریگولر نہیں کروایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر فرض کر دی جائے. اور پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا، اس کو بہت زیادہ اس بات کو لیا جاتا ہے نعم البدعۃ ھذہ، کہ کتنا اچھا ہے یہ نیا طریقہ. تو زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نئے طریقے کو اس لیے نیا طریقہ کہا کیونکہ پورا مہینہ تو بہرحال اس سے پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، تو لیکن اس کی جو دلیل ہے وہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھی. ٹھیک ہے. اور بدعت جو ہے اس کا لغوی معنی تو ہے کہ کوئی چیز جو نئی کی جائے. لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کی ابتدا پہلی مرتبہ کر دی جائے. اور شرعی جو ہے یعنی اصطلاح میں بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو دین میں ایڈ کیا جائے اور اس کی کوئی شرعی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو. تو یہ جو تراویح ہے، قیام اللیل رات کا، یہ شرعاً ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آرگنائز کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی ایک طبیعت بھی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھنے کی ہوتی تھی. ان کو ڈس آرگنائزڈ اور وہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی تھیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت پر. اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہم میں سے میجورٹی اب بھی رمضان کے قیام سے غافل بھی ہوتی اور محروم بھی ہوتی. اور صائب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو نماز تراویح کے لیے تعینات فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان میں ہوا تھا، اور مراد اس سے وہی رات کی نماز ہے جس کو ہم اب تراویح کہتے ہیں. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی عروہ بن زبیر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، نکلے، لیلۃ من جوف اللیل، ایک رات کے جب کچھ حصہ گزر گیا. فصلی فی المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. وصلی رجال بصلاتہ، اور کچھ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی. فاصبح الناس، تو صبح جب ہوئی، لوگوں نے جب صبح کی، فتحدثوا، تو اس کے بارے میں باتیں ہونے لگ گئیں. فاجتمع اکثر منہم، تو اگلے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی. فصلوا معہ، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی. فاصبح الناس فتحدثوا، اگلا جب دن ہوا صبح کی، لوگوں نے تو پھر بات کی کہ رات کو مسجد نبوی میں پھر قیام اللیل ہوا ہے. فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تو بہت سے لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے تیسری رات. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فصلی بصلاتہ، تو پھر آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے. فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، اور جب آئی چوتھی رات، عجز المسجد عن اہلہ، عاجز آ گئی مسجد اپنے لوگوں سے، نمازیوں سے. مراد یہ ہے کہ اتنے ہو گئے کہ مسجد میں جگہ باقی نہ رہی. حتی خرج لصلاۃ الصبح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہ لائے یہاں تک کہ آپ نکلے صبح کی نماز کے وقت، یعنی فجر کے وقت. فلما قضى الفجر، پھر جب آپ نے فجر پڑھا دی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف آپ نے متوجہ ہوئے. فتشہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، شہادہ کہی. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، مجھ پر تم لوگوں کا موجود ہونا مخفی نہیں تھا. مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ بڑے شوق ذوق کے ساتھ
میرا انتظار کر رہے ہو صلاۃ اللیل کے لیے، ولاکنی خشیت، لیکن مجھے اندیشہ ہوا، ان تفرض علیکم، کہ یہ فرض کر دی جائے گی تم پر، فتعجزوا عنہا، پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، تم نہیں کر سکو گے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وفات دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والامر علی ذالک، اور معاملہ اسی طرح تھا۔ یہاں پر اب امام بخاری واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا وہ بے بنیاد نہیں تھا، وہ ان احادیث کو بنیاد بنا کر تو آپ نے یہ طریقہ شروع کروایا تھا۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سعید المقبوری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں نماز کا کیا معمول تھا۔ فقالت، تو وہ بولیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادہ کرتے تھے رمضان میں یا رمضان کے علاوہ، علی 11 رکعتن، 11 رکعتوں سے، یصلی 4، آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کی کیفیت، ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر مت پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کی کیفیت، ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنامو، کیا آپ سو جاتے ہیں، قبل ان توتر، اس سے پہلے کہ آپ وطر پڑھیں؟ قال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا تھا، اے عائشہ، ان عینی تنامانی، بے شک میرے جو آنکھیں ہیں دونوں یہ سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ بہرحال جن لوگوں کو یہ شک ہو کہ وہ اگر وطر پڑھے بغیر سو گئے اور تہجد میں ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو ان کو چاہیے کہ وہ وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ یہ رخصت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، بعض صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا۔ اور اگر کسی کو یقین ہو اور اس کی عادت پختہ ہو چکی ہو تہجد کی، تو پھر وہ ضرور اس کو تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ افضل وقت تو بہرحال تہجد ہی کا وقت ہے۔ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج رات میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھرانے کی عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتیں، اس لیے تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گی، تو میں نے انہیں 8 رکعت پڑھائیں، اس کے بعد وطر ادا کیے، یعنی صرف عورتوں کی جماعت کرا دی ایک آدمی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس پر کسی قسم کا تبصرہ نہ کیا، اور جب آپ خاموش رہتے تھے تو بیسکلی یہ آپ کی رضامندی کا اظہار تھا۔ اسی سنت کا احیاء کرتے ہوئے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ وہ 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور اس حدیث سے بیسکلی امام بخاری نے تراویح کی تعداد کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابی بن کعب والی جو بات ہے اس میں بھی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 11 پڑھائیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 11 رکعت نماز تراویح پڑھوائی تھیں۔ لیلۃ القدر، رمضان المبارک میں 3 کام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تراویح جس کا ہم نے ذکر کر لیا، دوسرے لیلۃ القدر، اور تیسری چیز ہے اعتکاف۔ اور امام بخاری نے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے رمضان کے جو عام جو احکام اور مسائل ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اینڈ میں ان 3 خاص کاموں کو علیحدہ علیحدہ چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، پوری سورت اس کو ڈیڈیکیٹ کی ہے،
اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اسی طرح سے سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں۔ اب قدر کے مختلف معنی کیے گئے ہیں اور وہ سب اپنے اپنے مقام پر درست معنی ہیں۔ نمبر 1، قدر کا معنی تقدیر ہے، تو لہٰذا یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے اگلے پورے سال کے۔ اور اس کی تائید سورہ دخان کی اسی آیت سے ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ایک انسان کے یا ایک نیشن کے، بلکہ اس پوری یونیورس کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی لیلۃ القدر اور قدر کا یہ لیا گیا ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی اور بڑی شرف والی رات ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ ایسی خیر و برکت والی رات تھی کہ انسانی تاریخ میں کبھی انسان کی بھلائی کا ایسا کام ہوا ہی نہیں جو اس رات میں ہوا، یعنی قرآن کریم کا نزول۔ تیسرا معنی ہے قدر سے تنگی، تنگی کا معنی بھی لیا گیا ہے، اور تنگی کے معنوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہے تنگ کرتا ہے، تو وہاں پہ یقدر کا لفظ ہے۔ تو یعنی اس کے تنگی کے پھر دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کا تعین ایگزیکٹ کر کے نہیں بتایا گیا، اور تاکہ لوگ اس کی تلاش میں خود کو تنگی میں ڈالیں اور مشقت برداشت کر کے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے حقدار ہوں۔ اور دوسرا ریزن جو اس کو تنگی کی رات کہا گیا ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے اس قدر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ کتاب فضل لیلۃ القدر، باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان۔ وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخر السورہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آخر سورہ تک۔ قال ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ما کان فی القرآن، کہ جب قرآن میں آئے وما ادراکا، جب وما ادراکا فرمائے اللہ تعالیٰ، فقد اعلمہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کی خبر دے دیتے ہیں بعد میں۔ وما قال وما یدریکا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے وما یدریکا تو فإنہ لم یعلم، تو وہ جگہیں ہیں جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا حقیقت حال۔ تو بہرحال پیچھے ہم ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر کی انتہائی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے منسوب کر کے پوری سورہ نازل فرمائی۔ اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کام سپرد کر دیا گیا، اور پھر پہلی وحی کے نزول کا آغاز بھی اسی رات میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر ضرورت کے تحت تدریج کے ساتھ 23 سال میں نازل کیا جاتا رہا۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ابھی پیچھے بیان ہوا
کہ اس رات وہ تمام تقدیروں کے فیصلے اس تمام عالم کے، پوری یونیورس کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جو اگلے پورے سال میں نافذ ہونے ہوتے ہیں، اور انسانوں کی تقدیریں اس رات میں طے پاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی فرمایا، خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس سے مراد بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ عرب اس کے لیے الف یعنی 1000 ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی انسانیت کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہو گیا، اتنا کام کسی طویل ہیومن ہسٹری کے دور میں نہیں ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، ایک لائف ٹائم کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ چند گھنٹے کا قیام پچھلے سارے گناہوں کی معافی، اور جیسا کہ ابن حجر نے انٹرپریٹ کیا ہے رحمہ اللہ نے، کہ آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر اس رات کی اگلی خصوصیت کہ اس رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اتنی کثرت سے وہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی والی رات قرار دیا ہے، اور اس رات شیاطین جو ہیں وہ مداخلت کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اور یہ رات شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو پا سکیں اور اس کی ساری برکات کو پا سکیں۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تابعہ سلیمان بن کثیر عن الزہری۔ باب التماسی لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، رمضان کی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ارو ان کو خواب دکھائی گئی، لیلۃ القدری لیلۃ القدر کی یعنی خواب میں دکھایا گیا، فی المنامی نیند میں، فی السبع الاواخر آخری 7 راتوں میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب قد تواطأت، بے شک موافقت ہو گئی ہے، یعنی سب کو ایک ہی جیسا خواب آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی السبع الاواخر آخری 7 راتوں کا۔ فمن کان متحریہا، تو جو کوئی اس کو تلاش کرنا چاہے، فلیتحرھا، تو چاہیے کہ اس کو تلاش کرے، فی السبع الاواخر آخری 7 راتوں میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لیلۃ القدر کے متعلق 2 گروہوں نے خواب دیکھے۔ ایک گروہ کا خواب تھا کہ آخری 7 راتوں میں ہے، اور دوسرے گروہ کا خواب تھا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو فیصلہ کن بات ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اگر کسی وجہ سے کمزور یا مغلوب ہو جاؤ تو باقی 7 راتوں میں اسے تلاش کر کے غلبہ حاصل کرو۔
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ فخرج صبیحۃ 20، تو آپ 20ویں تاریخ کی صبح اعتکاف گاہ سے باہر تشریف لائے۔ فخطبنا، تو آپ نے ہمیں مخاطب کیا۔ وقال، اور فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر، کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتھا، پھر مجھے بھلا دی گئی، او نسیتھا، یا فرمایا کہ میں بھول گیا۔ فالتمسوہا، تو تم تلاش کرو اس کو، فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ وانی رأیت، اور بے شک میں نے دیکھا، انی اسجد، کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، فی ماء، پانی میں، وطین، اور کیچڑ میں۔ فمن کان اعتکف معی، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا یہ درمیانی عشرے کا، فلیرجع، تو پھر وہ لوٹ چلے اپنی اعتکاف کی جگہ پر، یعنی ابھی ہم مزید اعتکاف ایکسٹینڈ کریں گے۔ فرجعنا، تو ہم لوٹ آئے۔ وما نری فی السماء، اور نہیں ہم دیکھتے تھے اس وقت آسمان میں، قزعۃ، کوئی بادل، فجاءت صحابۃ، تو آیا ایک بادل، فمطرت، تو وہ برسا، حتی سال سقف المسجد، یہاں تک کہ بہہ پڑی چھت مسجد کی، ٹپکنے لگ گئی۔ وکان من جرید النخل، اور مسجد کی چھت تھی کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی۔ واقیمت الصلاۃ، اور نماز قائم کی گئی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یسجد فی الماء والطین، آپ سجدہ کر رہے تھے پانی اور کیچڑ میں۔ حتی رأیت اثر الطین فی جبہتہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کے نشان، یعنی وہ لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلدی نہیں کی ان کو وائپ کرنے کی، یا یہ کہ میرے ماتھے اور ناک پہ کچھ کیچڑ لگا ہوا ہے، آپ نے لگا رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکساری تھی نا، وہ انتہائی زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول تو پانی اور کیچڑ میں بھی سجدہ کر لیں اور آپ اس کو صاف بھی نہ کریں، اور ہم مخمل کی اور ویلوٹ کی اور فوم کی لائننگ والی جائے نمازوں کے بغیر ہم نماز نہ پڑھیں۔ کبھی کبھی ان جائے نمازوں کے بغیر بھی پڑھ لینی چاہیے۔ جائے نماز ہماری شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا ایک بنایا ہوا۔ آپ کو چاہیے کوئی ذرا صاف ستھری جگہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ جائے نمازیں سادہ ہوں۔ سادہ جائے نماز پہ نماز پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اتنی منقش اور نقش و نگار اور پرنٹس اور کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر ہوتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ خشوع تو دور کی بات رہ جاتی ہے، بس اسی آرام میں ہی رہتا ہے کہ اب جب سجدہ کریں تو ناک اور ماتھا بیچ میں اسی فوم کے اندر ہی دھنس جاتا ہے۔ فوم والی تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ فیہ عبادہ، اس کے متعلق عبادہ بن صامت سے ایک حدیث مروی ہے، اور اس کو امام بخاری نے بعد میں خود بھی روایت کیا ہے کہ عبادہ بن صامت نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے تو آپ نے فرمایا، میں اسی لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں آگاہ کروں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں تمہاری بھلائی ہو، اب تم اسے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه
عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ قال حدثنا ابراہیم ابن حمزة قال حدثني ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی رمضان العشر التي فی وسط الشہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رمضان کے اس عشرے میں جو مہینے کے درمیان میں آتا تھا۔ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي، پھر جب ہوتی شام، من 20 لیلتاً 20ویں رات کی، یعنی 20واں روزہ گزر چکا ہوتا، تمدی تو آپ چلتے یعنی گھر واپس آتے۔ وَيَسْتَقْبِلُ 21 رجع الی مسکنہ، اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے جنہوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہوتا تھا۔ اب یہ 21ویں رات کی بگننگ ہوتی تھی نا۔ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، تو وہ لوگ بھی واپس آ جاتے کہ جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے۔ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں آپ اعتکاف میں تھے، جاور فیہ اللیلۃ، یعنی آپ اعتکاف کر رہے تھے، اور تو وہ رات آئی التی کان یرجع فیہا، جس میں آپ نے واپس گھر جانا ہوتا تھا، تو آپ گھر نہ لوٹے۔ فخطب الناس، پھر آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو۔ فامرہم ما شاء اللہ، پھر آپ نے انہیں حکم دیا جو اللہ نے چاہا۔ ثم قال، پھر فرمایا کنت اجاور هذه العشر، میں اس عشرے کی اعتکاف کرتا تھا۔ ثم قد بدأ لی، پھر اب مجھے یہ واضح کیا گیا ہے مجھ پر، ان اجاور هذه العشر الاواخر، کہ میں اس آخری عشرے کا اعتکاف کروں۔ فمن کان اعتکف معی، تو جس نے میرے ساتھ وسط عشرے کا اعتکاف کیا ہے، فلیثبت، تو وہ قائم رہے، فی معتکفہ، اپنے معتکف یعنی اعتکاف والے خیمے میں، اعتکاف والی جگہ میں۔ وقد اریت هذه اللیلہ، اور مجھے دکھائی گئی تھی یہ رات یعنی لیلۃ القدر، ثم انسیتها، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ فابتغوها فی العشر الاواخر، تو اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ وابتغوها فی کل وتر، اور اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ وقد رأیتنی، اور بے شک میں نے دیکھا اپنے آپ کو یعنی خواب میں، اسجد فی ماء و طین، کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور کیچڑ میں۔ فاستحلت السماء، پھر کڑکا آسمان۔ حلّہ، جو ہلال، جو پہلی رات کا چاند ہے، اس کو دیکھ کر بھی لوگ آواز بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تہلیل اور تکبیر جو اس میں پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک اور لا الہ الا اللہ، تو بھی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو پکارا گیا غیر اللہ کے نام پر، یعنی ذبح کرتے ہوئے۔ فاستحلت السماء، تو کڑکا آسمان، فی تلک اللیلۃ، اس رات، فامطرت، پھر برسا خوب۔ فوقف المسجد فی مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ ٹپکنے لگ گئی، آپ کے مصلی کی جگہ جو ہے مسجد میں وہ ٹپکنے لگ گئی۔ اور یہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ 21، یہ 21ویں رات تھی۔ فبصرت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ونظرت الیہ، اور میں نے آپ کو دیکھا۔ انصرف من الصبح، کہ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، لوٹے۔ ووجہہ، اور آپ کا چہرہ مبارک، ممتلئ طینا وماء، بھرا ہوا تھا، یعنی
کافی زیادہ لگا ہوا تھا چہرے مبارک کے اوپر کیچڑ اور پانی۔ اب اس حدیث کے مطابق اس سال 21ویں تاریخ کو لیلۃ القدر تھی۔ کچھ اور احادیث سے 27ویں رات کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اس رات کے تعین میں علماء نے تقریباً کوئی 46 اقوال جو ہیں نا وہ نقل فرمائے ہیں، اور ایک جو بات جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں، یعنی میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ 27ویں رات ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ اسے ہر سال کسی ایک خاص تاریخ کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو وہ بات ختم ہو جائے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مجھے بھلا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سال 27 ہے، لیکن طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا امت مسلمہ کا یہ شعار ہے، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق۔ اور اگر یہ معین کر دی جاتی، بتا دی جاتی، تو پھر ہم لوگ تو صرف اسی ایک رات میں ہی عبادت کرتے۔ وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلاش کرو۔ وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، ویقول، اور آپ فرماتے تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں۔ کچھ مختلف جو احادیث ہیں ان میں لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن وہ تمام نشانیاں جو ہیں، نمبر ایک وہ اس رات کے گزر جانے کے بعد کی بتائی گئی ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ صرف یہ ہے کہ امکانی نشانیاں ہیں، وہ امکان ہے، وہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، یہ امکان ہے۔ مثلاً بارش ہونا، ورنہ آپ دیکھیے کئی رمضان ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان میں بارش ہوتی ہی نہیں ہے، اور حالانکہ لیلۃ القدر تو ہر رمضان میں ہوتی ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں جو زیادہ جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پالیں تو ہم کریں کیا، ہم مانگیں کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی امت پر جو یہ احسانات ہیں نا کہ جو انہوں نے اتنے ذہین انٹیلیجنٹ کویسچنز کر کے تو ہمارے لیے شریعت کے کتنے دروازے کھولے ہیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس جو ہے نا عفو اور عفو، اس سارے کے بڑے ڈیپر میننگز بھی کیے گئے ہیں، کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بڑھوتری اور زیادہ، یعنی مجھے سب کچھ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما اپنی جناب سے، اور مجھے معاف بھی کر دے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها، اس کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان کے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، فی تاسعۃ تبقى، جبکہ 9 باقی رہ جائیں، وفی سابعۃ تبقى، اور جب 7 رہ جائیں، اور جب 7 رہ جائیں، فی خامسۃ تبقى، جب 5 رہ جائیں۔
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وإكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هي في العشر الأواخر، یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، هي في 9 يمضين، یہ جب کہ 9 راتیں گزر جائیں، او فی 7 یبقین، یا 7 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی لیلۃ القدر، یعنی تب لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تابعہ عبد الوہابی عن ایوب وعن خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس التمسوا فی 24، ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ اس کو 24ویں رات میں تلاش کرو۔ اب عنوان میں یہ بیان ہوا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلی احادیث تو سمجھ آ رہی ہیں، وہ طاق راتیں بتاتی ہیں، لیکن آخری حدیث میں 24ویں رات میں تلاش کرنے کا ذکر ہے، اور یہ تو طاق رات نہیں ہوتی۔ تو شارحین بخاری شریف جو ہیں انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پہلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، اور اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو یہ 24ویں رات بنتی ہے۔ تو اس لیے ابن عباس نے اسے احتیاط کے پیش نظر 24 کہہ دیا ہے، ورنہ اصل مراد 25ویں رات ہی ہے۔ باب رفع معرفت لیلۃ القدر لطلاح الناس، اٹھا لی گئی یا اٹھ گئی معرفت لیلۃ القدر کی لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیخبرنا بلیلۃ القدر، تاکہ ہمیں خبر دیں لیلۃ القدر کی۔ فتلاحا رجلان، تو لڑ پڑے 2 لوگ، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو تھا تم لوگوں کو خبر دینے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ فتلاحا فلان و فلان، تو جھگڑ پڑے فلاں اور فلاں۔ فرفعت، تو وہ اٹھا لی گئی، یعنی اس کی پہچان اٹھا لی گئی۔ وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں خیر ہی تلاش کرتے تھے اور خیر ہی دیکھتے تھے، اور یہی اصل طریقہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہی بہتر ہو تمہارے لیے۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو لہٰذا اب تم اس کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں تلاش کرو۔ اب اس کی معرفت اور پہچان کا اٹھایا جانا تو اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ کم از کم آخری عشرے میں ہم خوب عبادت کرتے رہیں گے۔ علماء حدیث نے احادیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی کچھ علامات ذکر کی ہیں۔ مثلاً جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے تو اس کی صبح جو سورج ہوتا ہے اس کے بلند ہونے تک اس میں شعاع نہیں ہوتی، اور وہ تھالی کی مانند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بڑے تھال کے کنارے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی بھی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، اور شیاطین کو شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، کیونکہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ شیاطین ان سے دبک جاتے ہیں۔ باب العملی فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابن عیینۃ عن ابی یعفور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتا آخری عشرہ رمضان کا، شد مئزرہ، اپنی کمر باندھ لیتے، وَأَحْيَا
لیلہو اور اپنی رات کو بیدار رکھتے، وایقظ اہلہو اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی اتنی محنت کرتے جتنی وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رمضان ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ جاتے تو گھر میں ہر اس فرد کو نیند سے اٹھا دیتے جو قیام کی طاقت رکھتا تھا، اور تاکہ خوب انسان کا تزکیہ ہو۔ اور ورنہ اگر ہم یہ نہ کریں نا آخری عشرے میں، تو وہ جو کثرت ہے کھانے پینے کی اور سونے کی اور باتیں کرنے کی، ظاہر ہے کہ وقت نے کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے، تو اس سے پھر ہمارا دل، ہماری توجہ منتشر ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کسی اور طرف۔ اور آپ اپنے بازاروں کا اس آخری عشرے میں حال دیکھ لیا کریں، بجائے اس کے کہ یہ سنسان ہو جایا کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سنسان ہو جایا کریں، یہ اور کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس رات کی جو ایکسٹرا عبادت ہے نا، جو آپ یعنی فار ایگزامپل سپوز آپ نے تراویح امام کے پیچھے پڑھ لی، اس کے بعد کی جو عبادت ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کریں، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا کریں، انفرادی عبادت کا اہتمام کریں۔ اور اب تیسری خوبصورت اور اسپیشل عبادت اس عشرے کی یا اس مہینے کی، اعتکاف۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے بند رہنا یا رکے رہنا یا کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں آدمی کا ایک خاص کیفیت کے ساتھ خود کو مسجد میں روک لینا۔ اور رمضان میں اعتکاف یہ ہے کہ انسان رمضان کے آخری 10 دن اور راتیں عبادت میں گزارے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ان دنوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لے۔ اور اعتکاف سنت ہے اور مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ماہ شوال کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، ماہ شوال کے وسط عشرے میں بھی فرمایا ہے، آگے جیسا کہ ہم پڑھیں گے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا یا ایک رات کا۔ اور اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اگر مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز ہوتا تو یہ بات فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ ضروری حاجت کے علاوہ مسجد سے نہ نکلے اور نہ کسی بیمار کی تیمارداری کرے، اس دوران میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہ کرے۔ اسی طرح ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہو، اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں جمعہ ادا ہوتا ہو، تاکہ اس کی ادائیگی کے لیے معتکف کو مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں جانا نہ پڑے، کیونکہ جمعہ تو اس نے ادا کرنا ہے نا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جہاں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہو۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان انتہائی اطمینان اور سکون سے اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف میں سادگی برقرار رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تو ہم آپ کے لیے توبہ کے ستون کے پیچھے بستر لگا دیتے یا چارپائی بچھا دیتے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ ریاض الجنہ میں جو ستون ہے،
تو اب اگر کہیں اللہ تعالیٰ لے گیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے اور آپ نے دیکھا تو ذہن میں لائیے گا کہ اچھا یہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کے دوران عورت اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، گھر کا کوئی معاملہ ڈسکس کرنا ہو تو کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم آگے حدیث میں پڑھیں گے۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مسجد میں ہی کرے گی وہ بھی اعتکاف، چاہے اکیلی کرے تو اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست ہونا چاہیے، چاہے تو ہسبینڈ کے ساتھ کرے، یعنی الگ الگ خیموں میں کریں گے، دونوں ایک ہی خیمے میں نہیں کریں گے۔ ابواب الاعتکاف۔ باب الاعتکافی فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ والاعتکاف فی المساجد کلیہا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوہا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابن وہب عن یونس عن نافع اخبرہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن یزید بن عبد اللہ بن الحاد عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے وسط عشرے کا۔ فاعتکف عاما، تو ایک سال آپ نے اعتکاف کیا، حتی اذا کان لیلۃ 21، یہاں تک کہ جب 21ویں رات آئی، وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتہا من اعتکافہ، اور یہ وہ رات تھی کہ جس میں آپ نکلا کرتے تھے اپنے اعتکاف کی جگہ سے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، من کان اعتکف معی، کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے، فلیعتکف، تو وہ چاہیے کہ اعتکاف مزید کرے، العشر الاواخر، آخری عشرے کا بھی۔ فقد اریت هذه اللیلۃ، کہ مجھے دکھائی گئی ہے یہ رات، ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دی گئی، وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں، من صبیحتہا، اس کی صبح۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر، تو اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ والتمسوها فی کل وتر، اور اس کو تلاش کرو ہر طاق رات میں۔ فمطرت السماء تلک اللیلہ، تو آسمان برسا اس رات۔ وکان المسجد علی عریش، اور جو مسجد تھی اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں کی تھی۔ فوقف المسجد، تو بہہ پڑی مسجد، یعنی چھت ٹپکنے لگی۔ فبصرت عینایا، تو میری دونوں آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی جبہتہ، آپ کی پیشانی پر، اثر الماء والطین، نشان تھا پانی اور کیچڑ کا، من صبح 21، 21ویں کی صبح کا۔ تو امام بخاری کا اس حدیث سے یہاں لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا تھا، اور یہ سارے واقعات مسجد کے اندر پیش آئے تھے۔ باب الحائض ترجل رأس المعتکف، حائضہ عورت معتکف کو کنگھی کر سکتی ہے۔
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے وہ اپنی معتکف والے خیمے سے وہ بالکل دروازے کے پاس ہوتا تھا نا، اعتکاف حجرہ عائشہ کے بالکل پاس، تو آپ اپنا سر مبارک اندر داخل کرتے. وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، جب کہ آپ مسجد میں معتکف ہوتے. فَأُرَجِّلُهُ، تو میں کنگھی کر دیتی تھی آپ کی. وَأَنَا حَائِض، اور میں حائضہ ہوتی تھی. بابٌ لا يدخل البیت الا لحاجہ، معتکف گھر میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور جب ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعتکاف میں، لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، تو آپ داخل کرتے میرے اوپر یعنی میری طرف اپنا سر. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ مسجد میں ہوتے تھے. فَأُرَجِّلُهُ، تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ، اور نہیں آپ داخل ہوتے تھے گھر میں إِلَّا لِحَاجَةٍ، سوائے کسی حاجت کے. اذا كان معتکفا، جب کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. اور ابن حجر نے لکھا ہے اور امام زہری کے حوالے سے کہ یہ جو ضروریات ہیں، فار ایگزامپل اگر مسجد میں باتھ روم نہیں ہے تو پھر گھر آنا، باتھ روم یوز کرنا، اور زیادہ دیر وہاں پہ نہ ٹھہرنا، پھر گھر میں ان نیسیسری نہ ٹھہرنا اور واپس چلا جانا، یعنی ایسی ضروریات جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور وہ مسجد میں پوری بھی نہیں ہو رہی، تو پھر اتنی دیر کے لیے نکلا جا سکتا ہے، گھر آیا جا سکتا ہے. بابو غسل المعتکف، معتکف کے لیے سر یا بدن دھونا. قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بغل گیر ہوتے تھے. یہاں پہ مباشرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا فزیکل جو انٹرکورس ہے، بلکہ حق کرنا یا پیار کرنا. وَأَنَا حَائِض، جب کہ میں حالت حیض میں ہوتی. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور آپ اپنا سر نکالتے تھے مسجد سے. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، جب کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِض، اور میں آپ کا سر دھو دیتی جب کہ میں حائضہ ہوتی تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معتکف بوقت ضرورت نہا دھو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حائضہ کا بدن پاک ہوتا ہے، اور یہاں مباشرت سے مراد حق کرنا وغیرہ ہے، پورا انٹرکورس یا جماع مراد نہیں ہے. ایک بوٹی ہوتی تھی ختمی، خاتمیم ختمی، اور اس بوٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ. باب الاعتکافی لیلاً، رات کا اعتکاف کرنا، صرف ایک رات کا. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، كنت نذرت في الجاہلیة، میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، ان اعتکف لیلة في المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. قال، آپ نے فرمایا، اوفی بنذرک، اپنی نظر پوری کرو. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بعد مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کیا تھا، اور یہ پوچھا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین کے موقع پر. بابو اعتکاف النسائی، عورتوں کا اعتکاف کرنا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے. فكنت أضرب له خبأ، تو میں آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیتی تھی.
فیصلی الصبح ثم یدخلہ، پھر آپ وہاں صبح کی نماز کے بعد اس میں داخل ہو جاتے تھے۔ فاستأذنت حفصۃ عائشۃ، تو اجازت طلب کی حفصہ نے عائشہ سے رضی اللہ عنہما، ان تدربا خبأً، کہ وہ بھی ایک خیمہ اپنا لگا لیں۔ فأذنت لہا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ فضربت خبأً، تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ فلما رأته زینب بنت جحش، جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا، ضربت خبأً آخر، تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رآ الاخیبۃ، اتنے سارے خیمے، فقال ما ھذا، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فاخبر، تو آپ کو بتایا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر ترون بہن، کیا ان سب خواتین نے اس سے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھا دیکھی اور ایک یہ ریس لگ گئی ہے۔ فترک الاعتکاف ذالک الشہر، تو آپ نے اس جو مہینہ رمضان کا تھا اس میں اعتکاف ترک کر دیا، کہ یہ ایک ایسے ہی ایک دیکھا دیکھی ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ثم اعتکف عشرا من شوال، پھر آپ نے اعتکاف کیا تھا شوال کے عشرے میں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے عورتوں کے لیے اعتکاف کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے۔ یہ بھی ثابت کیا کہ اعتکاف کا اہتمام عورتوں کا بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امہات المومنین کو فرما دیتے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں، لیکن کیونکہ ایک وجہ اور تھی کہ یہ ایک کوئی دیکھا دیکھی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اور بھی خواتین آ جائیں گی، باقی امہات المومنین بھی آ جائیں گی، وہ کیوں کہ پیچھے رہیں، اور پھر مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان جو ہے وہ اعتکاف ہی نہ کیا، اور پھر شوال میں آپ نے 10 دنوں کا اس کی جگہ پر اعتکاف کیا تھا۔ اگر عورت اپنے گھر میں اہتمام کرتی ہے عبادت کا آخری 10 دنوں کا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ الگ تھلگ ہو جاتی ہے اور اچھی بات ہے، لیکن وہ شرعی اعتکاف نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ اس کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اور پھر اگر کوئی خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو پھر اپنے ساتھ یہ موبائل فون وغیرہ، جس سے ہر وقت گھر والوں سے رابطہ بھی رہے، تو یہ چیزیں اعتکاف کے منافی ہیں، کہ آپ اپنے بچوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اپنے گرینڈ چلڈرن سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے پہلے بات ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اعتکاف اپنا ختم کیا، تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو آپس میں ایک سوکنوں کا جو ایک باہمی غیرت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیت کا اخلاص جو ہے وہ باقی نہ رہے، تو اس لیے آپ نے اعتکاف ہی کو ختم کر دیا۔ باب الاخبیتی فی المسجد، مسجد میں خیمے لگانے کا بیان۔ اب یہ کچھ احادیث ہیں کہ جو بار بار وہی احادیث آئیں گی، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، پھر جب آپ اپنے معتکف میں جانے لگے تو آپ نے بہت سے خیمے دیکھے، خبأ عائشۃ و خبأ حفصۃ و خبأ زینب، عائشہ کا خیمہ، حفصہ کا خیمہ، زینب کا خیمہ۔ فقال البر تقولون بہن، کہ کیا نیکی کہتے ہو تم ان عورتوں کی اس کام کو؟ ثم انصرف، پھر آپ لوٹ گئے۔ فلم یعتکف حتی اعتکف عشرا من شوال، پھر آپ نے اعتکاف نہ کیا یہاں تک کہ ماہ شوال میں 10 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو یہاں پر اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ حدیث لانے کا امام بخاری کا یہی مقصد ہے۔
اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ محض نیت کر لینے سے کوئی کام واجب نہیں ہوتا۔ نیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے نا اعتکاف کی، لیکن ابھی اپنے خیمے میں تشریف نہیں لے گئے تھے اور آپ نے پھر اس کا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ بابو هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا معتکف اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین رضی اللہ عنہما ان صفیۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت حیی ام المومنین رضی اللہ عنہا، اخبرتہ، انہوں نے خبر دی، انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، آپ کی زیارت کرنے آپ کے اعتکاف کے دوران مسجد میں، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، فتحدثت عندہ ساعۃ، پھر کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کے گفتگو کی، ثم قامت تنقلب، پھر وہ کھڑی ہوئیں لوٹیں جانے کے لیے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے، یقلبھا، کہ تاکہ ان کو گھر تک چھوڑ آئیں، حتیٰ اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ جب آپ مسجد کے دروازے تک پہنچے، عند باب ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے، مر رجلان من الانصار، تو گزرے دو آدمی انصار میں سے، فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقال لہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما، ٹھہر جانا ذرا، انما ہی صفیۃ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں، فقالا، تو وہ دونوں بولے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ، وکبر علیہما، اور بہت ان کو شاک گزری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، کہ ابن آدم کے رگ و ریشے میں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، وَإِنِّي خَشِیتُ، اور مجھے اندیشہ ہوا اور مجھے ڈر ہوا، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، کہ یہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ کہیں ڈال ہی نہ دے۔ امام بخاری نے یہاں پر یہ حدیث اس لیے بیان فرمائی ہے کہ معتکف کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے، اور ایسا کرنا اعتکاف کے خلاف نہیں ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے گھر مسجد نبوی کے پاس تھے، جبکہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا گھر ذرا دور تھا، اور سب ازواج مطہرات آئی تھیں، اور صفیہ رضی اللہ عنہا ذرا پہنچی بھی دیر سے تھیں، اور جب تمام ازواج مطہرات مجلس کے اختتام پر اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے اٹھیں، تو صفیہ رضی اللہ عنہ بھی جانے کے لیے تیار ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا کہ وہ دیر سے آئی تھیں، اور دوسری ازواج مطہرات کی طرح آپ پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گزار سکی تھیں، تھوڑا وقت ان کو ملا تھا، تو آپ نے ان کا باقی کا وقت بھی پورا کیا، اور دوسرے یہ کہ ان کا گھر دور تھا اور انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے آپ نے انہیں روک لیا۔ باب الاعتکافی و خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ عشرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف بیٹھنا اور 20ویں کی صبح کو باہر نکلنا۔ قال حدثني عبد الله بن منیر سمع هارون بن اسماعیل قال حدثنا علی بن المبارک قال حدثني یحیی بن ابی کثیر قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قلت هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر لیلۃ القدر، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا
راوی نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کا ذکر سنا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم نے اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانے عشرے میں۔ قال فخرجنا صبیحۃ عشرین، پھر ہم نکلے 20ویں کی صبح۔ قال فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ عشرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا 20ویں کی صبح۔ فقال انی اریت لیلۃ القدر و انی نسیتها، کہ مجھے دکھائی گئی لیلۃ القدر اور میں اس کو بھول گیا ہوں۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی وتر، تو اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ فانی رأیت انی اسجد فی ماء و طین، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ومن کان اعتکف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع، تو جو کوئی اعتکاف جس نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ واپس معتکف میں لوٹ جائے۔ فرجع الناس الی المسجد، تو لوگ مسجد میں لوٹ گئے۔ وما نری فی السماء قزعۃ، اور نہیں ہم دیکھ رہے تھے اس وقت آسمان میں کوئی بادل۔ قالا، پھر وہ کہتے ہیں فجاءت صحابۃ، پھر ایک بادل آیا، فمطرت، تو برسا، واقیمت الصلاۃ، اور نماز قائم کی گئی۔ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطین والماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا پانی اور کیچڑ میں۔ حتی رأیت الطین فی ارنبتہ وجبہتہ، یہاں تک کہ میں نے کیچڑ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ 21ویں رات کی صبح سے مراد 20ویں دن کی صبح ہے، یعنی 20ویں روزے کی صبح جس کے بعد آنے والی رات 21ویں تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے بات کرنا عربوں کا یہ اسلوب ہے کہ پچھلی رات کے ساتھ کسی اس کو منسوب کر دینا، ما قبل کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے 21ویں کہہ دیا۔ بابو اعتکاف المستحاضہ، مستحاضہ عورت کا اعتکاف کرنا۔ مستحاضہ کون ہوتی ہے؟ جس کو استحاضہ ہو، یعنی بلیڈنگ ادر دین پیریڈز اس کی چلتی رہتی ہو۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن اکرمۃ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امرأۃ مستحاضۃ من ازواجہ، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک مستحاضہ نے۔ فکانت تری الحمرۃ والصفرۃ، اور وہ سرخی اور زردی دیکھا کرتی تھیں، یعنی ریڈ بلیڈنگ بھی ہوتی تھی، یلو بھی ہوتی تھی۔ فربما وضعنت طست تحتہا، اور کبھی تو ہم ان کے نیچے ایک تشت رکھ دیتے تھے، یعنی اتنی ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ امہات المومنین ایک دوسرے کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، وہی تصلی، جب کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاید ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ بابو زیارت المرأة زوجہا فی اعتکافہ، بیوی کا اپنے خاوند سے اعتکاف گاہ میں ملاقات کرنا۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب عن علی بن الحسین ان صفیۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته حاء وحدثني عبد الله بن محمد وقال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، وعنده ازواجه، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں تھیں۔ فرحنا، تو وہ چلیں واپس کے لیے۔ فقال لصفیۃ بنت حیی، تو آپ نے صفیہ بنت حیی سے کہا لا تعجلی، آپ جلدی نہ کریں، حتی انصرف معکی، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ وکان بیتھا فی دار اسامۃ، اور ان کا گھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حویلی میں تھا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ فلقیہ رجلان من الانصار،
تو انصار کے 2 لوگوں سے ملاقات ہو گئی. فنظر الی النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دونوں نے دیکھا. ثم اجازا، تو پھر وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے. فقالا، تو آپ نے فرمایا لہما، ان دونوں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعالیا، ادھر آؤ تم دونوں، انہا صفیۃ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں. فقالا، تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور کچھ نہیں کہا، انہوں نے بس یہی کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، کہ شیطان یقیناً انسان کے جسم میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے کئی مسائل نکالے ہیں. مثلاً معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو خندہ پیشانی سے ملے اور انہیں عزت اور اکرام کے ساتھ رخصت بھی کرے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتا ہے اور بیوی کے ساتھ خلوت بھی کر سکتا ہے، تنہائی میں ضروری اور مناسب بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اس کی ملاقات کے لیے اس کی اعتکاف گاہ میں بھی آ سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت بوقت ضرورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کی طرف کسی بدگمانی کو منسوب نہیں کیا. آپ ان کی سچائی اور اخلاص اور ایمان سے خوب واقف تھے، البتہ انہیں خبردار کیا کہ یہ شیطان ہے جو دلوں میں بدگمانیاں اور وسوسے ڈال دیتا ہے. باب هل يدرأ المعتکف عن نفسه، کیا معتکف اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ اور اس میں بھی وہی پچھلی حدیث ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال اخبرنی اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن الزہری عن علی بن حسین رضی اللہ عنہما ان صفیۃ اخبرته حاء وحدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری یخبر عن علی بن حسین ان صفیۃ رضی اللہ عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو معتکف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الانصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا. یعنی پوری جو بات ہے وہ پچھلے وہی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، سوائے اس کے کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ رات کو آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا تو رات کے علاوہ اور کیا تھا، رات ہی تو تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی پیدا ہونے کے احتمال سے اپنا دفاع کیا تھا. باب من خرج من اعتکافہ عند الصبح، یہ بھی وہی حدیث ہے جو بارہا گزر چکی، ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان الاحول خال ابن ابی نجیح عن ابی سلمۃ عن ابی سعید حاء قال سفیان وقال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی سعید قال واظن ان ابن ابی لبید قال حدثنا عن ابی سلمۃ عن ابی سعید قال اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط فلما كان صبیحۃ 20 نقلنا متاعنا فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من كان اعتکف فليرجع الى معتکفہ فانی رأیت هذه الليلة ورأیتنی اسجد فی ماء وطین فلما رجع الى معتکفہ قال وہاجت السماء فمطرنا فوالذی بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. کچھ وکیبلری کے فرق کے ساتھ ایگزیکٹ سیم حدیث ہے، ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ وہ رات تو آخری عشرے میں ہے، لہٰذا
پھر فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے جو شخص اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی مدت 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کم مدت کی کوئی حد ہے۔ البتہ ابن حجر کہتے ہیں جس نے رات کا اعتکاف کرنا ہو تو وہ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجر تک اسے جاری رکھے، اور جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کرنا ہو وہ طلوع فجر سے پہلے اس کا آغاز کرے اور غروب آفتاب کے بعد اسے ختم کرے، اور جس نے رات اور دن دونوں کا اعتکاف کرنا ہو یعنی 24 آورز کا، تو اسے چاہیے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے اس کا آغاز کرے اور اگلے دن کے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے، یعنی 2 غروب آفتاب اس کو اعتکاف میں ہی آئیں۔ باب الاعتکاف فی شوال قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضیل بن غزوان عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، وہی حدیث ہے دوبارہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان فاذا صلی الغداة دخل مکانہ الذی اعتکف فیہ قال فاستأذنته عائشة ان تعتکف فاذن لها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں داخل ہوتے تو 1 سال عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ فضربت فیہ قبۃ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ بھی وہاں پہ نصب ہو گیا، انہوں نے نصب کر لیا۔ فسمعت بها حفصۃ، حفصہ نے سنا، فضربت قبہ، تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ وسمعت زینب بها، جب زینب نے سنا اس بات کو، فضربت قبۃ اخرى، انہوں نے بھی آ کے اپنا خیمہ لگا لیا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے روز وہاں گئے، اب سر 4 قباب، تو آپ نے 4 خیمے دیکھے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبر خبرہن، تو آپ کو امہات المومنین کی خبر دی گئی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما حملہن علی ھذا، کس چیز نے ان کو اس بات پہ ابھارا ہے؟ البر، کیا نیکی چاہتی ہیں یہ؟ انزعوها فلا اراها، ان کو اکھیڑ دو خیموں کو، میں انہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ فنزعت، تو وہ اکھاڑ دیے گئے۔ فلم یعتکف فی رمضان، پھر اس رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا ہی نہیں۔ حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، یہاں تک کہ پھر آپ نے اعتکاف کیا شوال کے آخری عشرے میں۔ اب معتکف کب جائے گا مسجد میں؟ اس کو چاہیے کہ وہ 20 رمضان کی شام کو یعنی 20واں روزہ گزر جانے پر وہ مسجد میں پہنچ جائے، رات مسجد میں گزارے، اگلے روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد معتکف میں داخل ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور آخری عشرہ 20ویں رمضان کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ طریقہ سنت کے عین مطابق ہے۔ بابو من لم یرا علیہ اذا اعتکف صوما، جس نے معتکف پر روزہ رکھنا ضروری خیال نہیں کیا۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ عن اخیہ عن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی نذرت فی الجاہلیتی، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں اعتکاف کروں گا 1 رات کا مسجد الحرام میں۔ فقال لہ النبی، تو ان کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوفی نذرک، اپنی نظر پوری کرو۔ فاعتکف لیلۃ، تو انہوں نے 1 رات کا اعتکاف کیا، اور رات میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ اب سب سے راجح بات اعتکاف اور روزے کے حوالے سے کیا ہے کہ نمبر 1، روزے کے بغیر اعتکاف جائز ہے، لیکن روزے کے ساتھ اعتکاف افضل ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی شخص رمضان کا روزے کی تو استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے اور اعتکاف کر لے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے علاوہ اعتکاف کرتا ہے یا رمضان میں روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا،
تو وہ اعتکاف روزے کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ باب اذا نظر فی الجاہلیت ان یعتکف ثم اسلم، جس نے جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی پھر مسلمان ہو گیا۔ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ نظر فی الجاہلیت، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی دور جاہلیت میں ان یعتکف فی المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے۔ قال اراہ لیلۃ، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات کی بات کی تھی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اس کا ذکر دوبارہ کتاب الایمان والنذور میں اس حدیث کا آئے گا۔ باب الاعتکافی فی العشر الاوسط من رمضان، رمضان کے وسط عشرے میں اعتکاف کرنا۔ قال حدثنا عبد الله بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ فلما كان العام الذي قبض فیہ، پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہونی تھی، اعتکف 20 یوما، تو اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دن کے اعتکاف کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر 1، چونکہ آپ کو وفات کا علم ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے 20 دن کا اعتکاف کیا، تاکہ عمر کے آخری حصے میں لوگ عبادت زیادہ کرنی شروع کر دیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عموماً سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کراتے رمضان میں، لیکن وفات کے سال 2 مرتبہ کا دور کیا، اسی لیے آپ نے اعتکاف کی مدت کو بھی بڑھا دیا۔ تیسری وجہ، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تھے، اس کی تلافی میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ چوتھی وجہ، بیویوں کے خیمے لگانے کی وجہ سے آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک کیا تھا، اگرچہ شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کر لیا تھا، لیکن رمضان کا تو مس ہوا نا، رمضان کے دنوں کا تو مس ہوا، تو لہٰذا آپ نے رمضان کا 10 دن کا اعتکاف بڑھا کر 20 دن کا کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ساری ہی وجوہات ہوں، اللہ عالم۔ بہرحال، باب من اراد ان یعتکف ثم بدا لہ ان یخرج، جس نے اعتکاف کا ارادہ کیا پھر اس ارادے کو ترک کرنا مناسب خیال کیا، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني امرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اعتکاف کا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت کیوں لی حفصہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس کے بارے میں بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کرنا جو ہے وہ حضرت عائشہ کی ذمہ داری تھی، تو لہٰذا ان سے اجازت لینا ضروری تھا۔ فلما رأت ذلك زینب بنت جحش امرت ببناء فبنی لها، زینب بنت جحش نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا میرے لیے بھی ایک خیمہ لگایا جائے، تو ان کا بھی لگا دیا گیا۔ قالت، پھر وہ کہتی ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے انصرف الی بنائہ، جب وہ لوٹے اپنے خیمے کی طرف، ابصر الابنیۃ، تو انہوں نے اتنے سارے اور خیمے دیکھے، فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا بناء عائشۃ و حفصۃ و زینب،
کہ عائشہ، حفصہ اور زینب کے خیمے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل بر اردنا بہذا، نیکی کرنا چاہتی ہیں یہ اس کے ذریعے، ما انا بمعتکفن، میں تو اعتکاف نہیں کر رہا۔ فرجع، تو آپ لوٹ گئے، فلما افطرا، پھر جب رمضان ختم ہوا، اعتکف عشرم من شوال، تو آپ نے شوال کے 10 دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوال میں اعتکاف کیا وہ آپ کی اپنی ایک فیصلہ تھا، آپ نے نیت کی تھی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کام شروع کرتے تو اس کو کنٹینیوسلی کیا کرتے تھے، ورنہ اعتکاف جس کی نیت کی اور پھر اس کو نہ کیا تو اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ بھی قضا دیں۔ باب المعتکفی یدخل رأسہ البیت للغسل، معتکف اپنا سر دھونے کے لیے گھر میں داخل کر سکتا ہے اپنے سر کو۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام بن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کنگھی کر دیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی حائض، جب کہ وہ حائضہ ہوتی، وہو معتکف فی المسجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوتے، وہی فی حجرتہا، اور آپ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے ہی میں ہوتی، یناولہا رأسہ، آپ اپنا سر ان کی طرف جھکا دیتے۔ اور امام بخاری کا اس عنوان اور اس کے ساتھ جو حدیث پیش کی ہے دوبارہ سے، اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ دوران اعتکاف سادگی اور ترک زینت ایک مقصود ہے کہ تاکہ آپ فارغ ہو جائیں اللہ کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معتکف میلا کچیلا اور گندا رہے، بلکہ اس کو اپنی صفائی کا، نظافت کا، پسینے کی اسمیل کا خیال رکھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ کتاب الصوم ختم ہوئی الحمدللہ رمضان سے ہی پہلے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔